أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں مسئلہ نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ رحمک اللہ، یہ بات جان لیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے علماء کرام گفتگو کرتے کرتے بیچ میں اپنے سامع کو، اپنے قاری کو دعا دے جاتے ہیں، اور اس چیز کو میں اور آپ بھی اپنا معمول بنائیں، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے اسے دعائیں دیں، بجائے اس کے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے ماں بہن کی گالی دیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سے مسلمانوں نے معمول بنا لیا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ گالیاں دیتے رہیں گے بلا وجہ، بغیر کسی غصے کے، حالانکہ گالی دینا نہ غصے میں درست ہے نہ بغیر غصے کے، لیکن ہمارے لوگ عام روٹین کی گفتگو میں جب کہ وہ غصے کی حالت میں نہیں ہوتے تب بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب کہ مسلمان کی زبان پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ فرشتے ایک ایک گناہ کو نوٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گالیاں جمع کریں آپ دعائیں کیوں نہیں جمع کر لیتے؟ اور دعا عبادت ہے، جس کو آپ دعا دیں گے اس کو بھی فائدہ اور آپ کو بھی فائدہ، آپ کے لیے بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ، اور جان لو رحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ کیا جان لو؟ کہ ان اہل العلم لم یزالوا یردون قول الجہمیہ، کہ اہل علم ہمیشہ سے جہمیوں کا موقف مسترد کرتے رہے ہیں، اسے ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، اسے ناقابل قبول قرار دیتے رہے ہیں، اس کی غلطی وعدے کرتے رہے ہیں۔ کون ہیں جی یہ جہمی؟ کیا ہیں جی ان کے مواقف؟ تو اس بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کا نام ہے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے، اس میں سے ان کے بارے میں کچھ گفتگو میں نے ایک جگہ جمع کی ہے، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ جہمیوں کا تعارف ہو جائے۔ ویسے بھی ہمارے درس میں جہمیوں کا نام بار بار آتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہمی کون لوگ ہیں۔ جہمی جو گروہ ہے اس کی نسبت ایک آدمی کی طرف ہے جس کا نام ہے جہم بن صفوان السمرقندی۔ یہ قتل ہوا تھا 128 ہجری میں 128،
اور اگر آپ اس بارے میں مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، وہاں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 26، تو وہاں پہ انہوں نے اس آدمی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہمی جو ہیں وہ اس آدمی کی طرف منسوب کیوں ہیں، ان کی نسبت اس آدمی کی طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہم جو ہے یہ آدمی جہم بن صفوان، یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے کھل کر اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جراثیم پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ آدمی کھل کر سامنے آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے میں مبالغے سے کام لیا، حد سے آگے نکل گیا۔ امت کے سلف کا، امت کے کبار علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جہمی گروہ جو ہے یہ بدعتی گروہوں میں سے بدترین گروہ ہے، حتیٰ کہ کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ گروہ 72 فرقوں میں سے بھی شمار نہیں ہوگا۔ کیا سمجھیں آپ اس سے؟ آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ترمذی وغیرہ میں آئی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی ایک گروہ ہے جو جہنم سے محفوظ رہے گا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سا گروہ ہے جو جہنم سے محفوظ رہے گا؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، ہمارے منہج پہ ہوگا، ہمارے راستے پہ ہوگا۔ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ جو 72 فرقے ہیں یہ کون ہیں؟ تو محقق علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ 72 فرقے وہ نہیں ہیں کہ جن کو ہم کافر قرار دیں گے، بلکہ یہ 72 فرقے وہ ہیں جو گمراہ ہیں، جہنم میں جائیں گے، لیکن امید ہے کہ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور وہ گمراہ فرقے جو کفر کی حد تک پہنچ گئے، شرک کی حد تک پہنچ گئے، وہ 72 فرقوں کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ کی امت نہیں ہے۔ تو اس لیے جہمی لوگوں کے بارے میں، جہمیوں کے بارے میں کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ یہ 73 فرقوں میں سے نہیں ہیں، یہ 72 فرقوں میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ان 72 فرقوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، لیکن پھر ان کو کسی نہ کسی دن معافی مل جائے گی۔ گویا کہ ان کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ پھر کافر قرار دیا۔ میرا جو پی ایچ ڈی میں تھیسس تھا اس کا موضوع کیا تھا؟ الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں قرآن کریم کی آیات کے بارے میں گفتگو ظاہر اور تعویل کے لحاظ سے، کہ کن آیتوں کی گمراہ فرقوں نے تعویل کی، ان کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر معنی کیا ہے، درست معنی کیا ہے، یہ موضوع ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں پہ جہمیہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ جہمیہ کے وہ بنیادی عقائد جن کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی نصوص کی تعویل کرتے ہیں اور قرآن کریم کے نصوص کا، آیات کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کون سے ان کے گمراہ عقائد ہیں؟ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرنا۔ دوسرا ان کا خطرناک اور گمراہ عقیدہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اہل ایمان، اہل جنت روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تیسرا ان کا غلط عقیدہ یہ ہے
کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، یعنی کہ صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ چوتھے نمبر پہ ان کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا۔ پانچواں ان کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ یہ تقدیر کو مانتے ہیں اور تقدیر کو مانتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے۔ ایک گمراہ فرقہ وہ ہے جو تقدیر کو مانتا ہی نہیں ہے، انہیں کہتے ہیں قدری، اور ایک یہ ہے کہ یہ تقدیر کو مانتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے، اور ان کو کہتے ہیں جبری۔ جبری مجبور سے ہے، مجبور تو اردو زبان کا لفظ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تقدیر کو مانتے ہیں، لیکن تقدیر کو مانتے ہوئے یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، یعنی کہ بندہ جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے اس پہ وہ مجبور ہے، اللہ نے اس کو کوئی قدرت نہیں دی، کوئی ارادہ نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس سے زبردستی سارے کام کروا رہے ہیں، اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اس گمراہ عقیدے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پھر ظالم ہے، یعنی کہ بندے کو ارادہ بھی نہیں دیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اختیار نہیں دیا کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، قدرت نہیں دی یہ کام کرنے کی یا نہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی نہ پڑھنے کی، زنا سے بچنے کی نہ بچنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا کیوں دیں گے روز قیامت؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بندے مجبور نہیں ہیں، اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے نیکی اور برائی کرنے میں، اور جن کاموں میں بندہ مجبور ہے وہاں اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، کیا یہ چیز انسان کے اختیار میں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا رنگ کالا کیوں تھا یا گورا کیوں تھا۔ بیمار ہونا نہ ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو کیوں بیمار ہوا۔ ہاں اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے بیماری لگی تو پھر اس سے سوال ہوگا۔ کسی کے ہاتھ کامتے ہیں اور نماز میں بھی کامتے ہیں، راشا کی بیماری ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا روز قیامت کہ تیرے ہاتھ نماز میں کیوں کامتے، تو حرکت کیوں کرتا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں فرماتے ہیں وقد ذکر اللہ عز وجل فی غیر موضع من کتابہ الید والسمع والبصر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پہ قرآن کریم میں تذکرہ کیا اپنے ہاتھوں کا اور اپنے سننے کا اور اپنے دیکھنے کا۔ فتأولت الجہمیۃ هذه الآیات، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہمیوں نے ان آیات کی تعویل کی، ان کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیا جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کے سننے اور دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ ففسروها على غیر ما فسر اہل العلم، تو انہوں نے اس تفسیر کو چھوڑ دیا جو تفسیر اہل علم نے کی تھی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہمیوں کے بارے میں کہ ولما اصلت الجہمیۃ ان اللہ لا يتکلم، جب جہمیوں نے یہ اصول بنا لیا، یہ قانون بنا لیا، ضابطہ بنا لیا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، ولا یرا بالابصار، اور اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، ولا هو فوق عرشہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، اور یہ اصول بنا لیا کہ اللہ کا کوئی وصف نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، تو اب انہوں نے ہر اس آیت کی تعویل کی جو آیت ان کے ان اصولوں کے خلاف تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین ہر اس شخص کو جہمی کہتے تھے، چاہے وہ اپنے آپ کو جہمی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، سلف صالحین ہر اس شخص کو جہمی کہتے تھے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا اور جس کا یہ موقف ہوتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے،
اور جس کا یہ موقف ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا جہمیوں کی تعویل کی، کیسے یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آیت ہے سورہ نساء، آیت نمبر 164 164۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، گفتگو فرمائی۔ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ جہمی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا۔ اب جب یہ آیات ہم نے ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے تعویل سے کام لیا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ میرے موسیٰ سے کلام کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ آیت میں فرشتے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ، خود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو کتنی غلط یہ تعویل ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے فرشتے کے لفظ کا اضافہ کر دیا۔ لیکن ان سے پوچھے انسان کہ تم تعویلیں کہاں کہاں کرو گے؟ اس آیت کا کیا کرو گے جو سورہ اعراف میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو کیا فرشتے نے کہا تھا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے؟ کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو بہرحال یہ ہیں جہمی لوگ اور یہ ہیں ان کے غلط عقائد۔ مجھے امید ہے کہ جہمیوں کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ، یہ بات جان لیں، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، کہ ان اہل العلم، کہ اہل علم علماء، لم یزالوا یردون، ہمیشہ سے مسترد کرتے رہے ہیں، ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، کس چیز کو؟ قول الجہمیتی، جہمیوں کے قول کو، ان کے موقف کو، ان کے عقیدے کو۔ حتیٰ کان فی خلافت بنی فلان تکلم الرویبضۃ فی امر العامہ، یہاں تک کہ بنی فلان کی خلافت میں رویبضہ نے عام لوگوں کے معاملے میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں پہ ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک کیا کہ بنو فلان کی خلافت سے کیا مراد ہے، دوسرے نمبر پہ رویبضہ کا معنی کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بنو فلان تو اس سے مراد ہیں بنو عباس، عباسی خلافت مراد ہے۔ یعنی کہ علماء کرام ہمیشہ سے جہمیوں کے عقائد کا رد کرتے رہے، اس کی گمراہی کو وعدے کرتے رہے، یہاں تک کہ زمانہ آ گیا بنو عباس کی خلافت کا، عباسی خلافت کا۔ اور عباسی خلافت میں جو خلافات تھے وہ سارے کے سارے جہمیوں کی تائید کرنے والے نہیں تھے۔ مراد ہے یہاں پہ مامون پہلا خلیفہ ہے جس نے معتزلہ کا اور جہمیوں کا ساتھ دیا۔ مامون بیٹا ہے کس کا؟ ہارون الرشید کا۔ مامون کے بعد معتصم اور واثق، یہ ٹوٹل کتنے خلیفہ ہو گیا؟ 3۔ مامون، معتصم، واثق، یہ تینوں جو ہیں یہ تائید کرتے رہے ہیں، ساتھ دیتے رہے ہیں کن کا؟ جہمیوں کا۔ ان کے زمانے میں جہمیوں کو قوت ملی ہے، معتزلیوں کو قوت ملی ہے، اور یہی وہ 3 خلیفہ ہیں جن کے زمانے میں امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کرام کو سزائیں دی گئیں، انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں کوڑے مارے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تقاضا یہ کیا جاتا تھا کہ آپ مان لیں کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے،
وہ کہتے تھے مجھے قرآن سے کوئی دلیل لا کر دے دو، صحیح حدیث لا کر دے دو جس میں یہ آیا ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں مان لوں گا، ورنہ میرا عقیدہ وہی رہے گا جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یعنی کہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کو سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، جیل میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ زمانہ آیا ابو جعفر متوکل کا، چوتھا خلیفہ۔ یہ خلیفہ ٹھیک تھا، اس کے زمانے میں امام احمد بن حنبل کو نجات ملی اور سزاؤں سے ان کی جان چھوٹی۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے علماء کرام جہمیوں کو غلط قرار دیتے رہے، ان کے عقائد کا بطلان وعدے کرتے رہے، حتیٰ کہ بنی عباس کی خلافت آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رویبضہ جو ہیں وہ کلام کرنے لگے عام لوگوں کے معاملے میں۔ رویبضہ کسے کہتے ہیں؟ رویبضہ رابضۃ کی تصغیر ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو بے وقوف ہو، کم عقل ہو، حقیر سا ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جو جاہل ہو، جو اہل علم میں سے نہ ہو۔ اور یہ الفاظ اصل میں امام بربہاری نے ایک حدیث سے لیے ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 4036۔ اور یہی حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 7912، 7912، اور ابن ماجہ میں کا نمبر تھا 4036، یعنی کہ 4036۔ حدیث کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان قریب ایسے سال آئیں گے جن سالوں میں کیا ہوگا؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ یہ دجال سے پہلے یہ کام ہوگا، ایسے سال جو دھوکے سے بھرپور ہوں گے، دجال سے پہلے یہ سال آئیں گے۔ وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے جس میں دجال کا تذکرہ آیا ہے، اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا نمبر ہے 13298، 13298۔ تو بہرحال ابن ماجہ کی یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ان قریب ایسے سال آئیں گے جو دھوکے سے بھرپور ہوں گے، یصدق فیہ الکاذب و یکذب فیہ الصادق۔ یہ ایسے سال ہوں گے جن میں جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ۔ اور ان سالوں میں جو خائن ہوگا، بددیانت ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، اسے امین، امانت دار قرار دیا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اسے خائن اور بددیانت قرار دیا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ۔ اور ان سالوں میں رویبضہ باتیں کریں گے، وہ گفتگو کریں گے۔ آپ سے کہا گیا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، حقیر آدمی جس کی علم کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ عوام کے معاملات میں رائے دے گا، یعنی کہ ایسا معاملہ
جس کا تعلق پوری عوام سے ہوگا، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بارے میں گفتگو کرے، اپنے بارے میں رائے دے، میں نے گھر ایسے بنانا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے اس کی بیٹی ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن پبلک کا معاملہ، پوری امت کا مسئلہ، اور اس میں گفتگو وہ کرے جو جاہل ہو، کم عقل ہو، کتاب و سنت کے علوم سے ناواقف ہو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں آپ، خصوصاً جو رمضان کے مہینے میں دین کے مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، علم سے کورے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نام لوں گا، چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا کیونکہ فوت ہو چکے، لیکن کم از کم آپ کو احساس ہو، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رمضان میں دینی پروگرام کرتے تھے، جب کہ کتاب و سنت کے علم سے ناواقف تھے، اور اس طرح کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ صحابہ کرام کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوں گے، عقائد پہ گفتگو کر رہے ہوں گے، سود کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوں گے، جب کہ علم کے لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو علماء پہ چڑھائی کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، علماء کرام سود کو حرام قرار دیتے ہیں لیکن اس کا متبادل پیش نہیں کرتے۔ متبادل کیا پیش کریں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ سود ہم لیتے رہیں، سود دیتے رہیں، وہ یہ دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن علماء کرام اسے کسی اچھے غلاف میں پیش کریں، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں۔ تو امام بربہاری نے تو یہ الفاظ کس سے لیے تھے؟ اس حدیث سے لیے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بنو فلان کی خلافت آئی، ان کا زمانہ آیا، تو تکلم الرویبضۃ فی امر العامہ، کہ کم عقل لوگ، جاہل قسم کے لوگ، بیوقوف قسم کے لوگ پوری امت کے معاملے میں گفتگو کرنے لگے۔ یہاں پہ میں ان چند کتب کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا جن کتب میں جہمیوں کے اوپر رد کیا گیا۔ ایک کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، اس کا نام ہے الرد علی الجہمیہ والزنادقہ، کہ جہمیوں کا اور زندیق لوگوں کا رد، ان پہ انکار، ان کے موقف کو غلط قرار دینا۔ امام احمد کا فوت ہوئے ہیں 241 ہجری میں، 241۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب پرانی کتاب ہے۔ پھر ایک امام گزرے، امام عثمان بن سعید الدارمی، 280 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 280۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نقد عثمان بن سعید علی المریسی الجہمی العنید، کہ امام عثمان بن سعید دارمی کی طرف سے رد کس کا؟ بشر مریسی کا، جو جہمی تھا، بڑا ضدی تھا۔ پھر امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی بیان و تلبیس الجہمیہ، ایسے ہی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو بہت سے علماء کرام نے جہمیوں کے موضوع پہ خصوصی طور پہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام بربہاری فرما رہے ہیں وَطَعَنُوا عَلَىٰ آثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخَذُوا بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ، ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جی، جہمیوں نے، ان لوگوں نے کیا کیا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ تنقید کی. آپ کی احادیث پہ تنقید کیسے کی؟ مثال کے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم صرف متواتر احادیث سے عقیدہ لیں گے، ان احادیث سے عقیدہ نہیں لیں گے جن کو خبر واحد کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے متواتر کیا چیز ہوتی ہے، خبر واحد کیا چیز ہوتی ہے؟ متواتر سے مراد وہ احادیث ہیں جنہیں روایت کرنے والے راوی ہر مرحلے میں، ہر طبقے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق کر لینا ناممکن ہو. یعنی کہ صحابی بھی بہت زیادہ ہوں روایت کرنے والے جنہوں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہو، اور وہ تابعی جنہوں نے یہ حدیث صحابہ کرام سے لی ہو وہ بھی بہت زیادہ ہوں. مثال کے طور پہ 40، 50، 60، پھر جنہوں نے تابعین سے حدیث لی ہو وہ بھی بہت زیادہ ہوں، پھر جنہوں نے تبع تابعین میں سے یہ حدیث لی ہو وہ بھی بہت زیادہ ہوں، پھر وہ امام جنہوں نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں درج کی ہے اس مرحلے کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں. ان احادیث کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر حدیث. اور جو حدیث متواتر نہیں ہے وہ کیا ہوگی؟ خبر واحد. مثال کے طور پہ اگر کسی حدیث کو روایت کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں وہ خبر واحد ہے. اگر کسی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی 3 ہیں یا 4 ہیں لیکن تابعین اسے روایت کرنے والے 1 ہیں یا 2 ہیں تو یہ بھی خبر واحد ہے. صحابی 3-4 ہوں گے تو وہ بھی تھوڑے ہی ہیں، وہ بھی خبر واحد ہی ہے. تابعین بھی 3-4 ہیں، 1 ہے 2 ہیں، وہ بھی خبر واحد ہی ہے. کیونکہ متواتر تو وہ ہے جسے روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ انسان کہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. علماء کرام نے احادیث کو تقسیم کیا ہے متواتر اور احاد میں، یعنی کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ خبر واحد ہے. لیکن تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خبر واحد کو آپ ایسے ہی ہوا میں اڑا دیں، پھینک دیں، مسترد کر دیں، نظر انداز کر دیں، یہ مطلب نہیں تھا ان کا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کسی بات کا ثبوت 50 آدمیوں کے ذریعے ملے تو اس کے اوپر اعتماد اور یقین میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال، ذرا سنیے دھیان سے. ایک آدمی کی ایک زمین ہے، اس کا ایک گھر ہے، اس کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا. اب وہ کیس لے کر گیا کہاں؟ عدالت میں، کورٹ میں. جج اس سے کہتا ہے کہ کم از کم 1000 آدمی لے کر آؤ جو شہادت دیں کہ مکان تو نے خریدا تھا، انہوں نے دیکھا ہو تجھے خریدتے ہوئے اور بناتے ہوئے. اب بتائیے آپ کو یہ بات کیسی لگے گی؟ اگر 1000 مل جائیں تو اچھی بات ہے، بڑا مزہ آئے گا. لیکن کیا 1000 نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو جس کے پاس ثبوت ہیں، 2 گواہ موجود ہیں، کاغذات موجود ہیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں تجھے مکان نہیں ملے گا کیونکہ تیرے پاس 1000 آدمی نہیں ہیں؟ کیسا لگے گا آپ کو یہ موقف؟ اگر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس وجہ سے آپ کا کوئی حق جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی پٹائی کی، آپ کے دان توڑ دیے. اب جج کہے کہ کم از کم 1000 آدمی لے کر آؤ. آپ کو بڑی مشکل سے 2 گواہ ملے. اس وقت گلی میں 2 ہی لوگ تھے، سڑک پہ 2 ہی لوگ تھے، اور جو ملے ہیں وہ سچ بولنے والے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں. لیکن جج کہے کہ نہیں جی 1000 آدمی لے کر آؤ تو جج کو آپ شاباش دیں گے. یہی کچھ کیا ہے دین کے ساتھ کنہوں نے؟ ان جہمیوں نے، ان معتزلیوں نے. انہوں نے کہا جی عقیدہ ہم لیں گے صرف متواتر احادیث سے. اس کا مطلب ہے بخاری ساری گئی، کیونکہ متواتر حدیث و بخاری میں چند ایک ہیں.
جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، باقی سب احاد ہیں۔ مسلم شریف بھی گئی، اکثر حدیثیں گئیں، متواتر حدیثیں تو چند ایک ہیں بس۔ اگر ان کا یہ اصول لے لیا جائے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر ان کا اصول لے لیا جائے تو اس اصول کو قرآن کریم کے اوپر بھی آپ فٹ کریں۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لانے والا فرشتہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں؟ ایک ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن صحابہ کرام کو پڑھایا، آپ ایک تھے کہ دو تھے؟ ایک تھے، تو اس کا کیا کریں گے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف شہروں میں دین سکھانے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجتے تو 700 آدمی بھیجتے تھے، عام طور پہ ایک آدمی بھیجتے تھے، کبھی دو بھیجتے تھے بس۔ تو پھر یہ اصول جو بظاہر کئی لوگوں کو اچھا لگے گا، وہ کہے گا جناب کتنے اچھے ہیں معتزلی، کتنے اچھے ہیں جامی، جنہوں نے دین کے لیے اتنا اچھا اور قیمتی اور مضبوط اصول پیش کیا ہے۔ نہیں، یہ دین کو ناکام بنانے کی سازش ہے۔ مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ اس جج کو کبھی شاباش نہیں دیں گے جو کہے کہ میں تب مانوں گا تمہاری بات جب تم کم از کم 1000 گواہ لے کر آؤ۔ شاباش دیں گے آپ اس کو؟ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ تو لوگوں کے حقوق ضائع کر دے گا، وہ تو بدمعاش لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو یہی کچھ کیا ان لوگوں نے دین کے ساتھ۔ تو یہ ایک اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان لوگوں کا۔ ایسے کئی اصول بنائے گئے جن کے ذریعے احادیث کی اہمیت کو کم کیا گیا، احادیث کے مقام و مرتبہ کو لوگوں کے دل و دماغ سے زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسے اصول بنا رکھے ہیں جن اصولوں کی وجہ سے وہ احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے احادیث پہ موجود اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ سر سید احمد خان کو لے لیں، انہوں نے احادیث کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ حمید الدین فراہی کو لے لیں، مولانا امین احسن اسرائی کو لے لیں، موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی کو لے لیں، اس سے پہلے پرویز کو آپ لے لیں۔ عربوں کی طرف نکل جائیں تو ایک نام آپ نے سنا ہوگا، جمال الدین افغانی، کہتے ہیں جی بہت بڑے مصلح تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، ان میں بھی یہ جراثیم پائے جاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں محمد عبدہ، ان میں بھی ایسے جراثیم پائے جاتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کی اہمیت کو کم کرنے کی یہ سازشیں تھیں۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَطَعَنُوا عَلَىٰ آثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث پہ طعن کیا، تنقید کی۔ وَأَخَذُوا بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ، اور قیاس اور رائے کو اپنایا، قیاس اور رائے کو اختیار کیا۔ رائے کیا؟ اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنا خیال، یعنی کہ حدیث کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہیں، اور اپنی رائے اس کو لے لیا، اپنے استاد کی رائے اس کو لے لیا، گمراہ فرقوں کے جو امام ہیں، لیڈر ہیں، ان کی رائے کو لے لیا، قیاس کو اختیار کیا۔ تو کیا قیاس بری چیز ہے؟ تو جواب یہ ہے قیاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قیاس صحیح، ایک قیاس فاسد۔ قیاس صحیح کو لیا جائے گا، قیاس فاسد کو رد کر دیا جائے گا۔ قیاس صحیح کی مثال کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ قیاس کہتے کس کو ہیں؟ قیاس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کا واضح طور پہ حکم قرآن اور حدیث میں نہیں آیا،
اب آپ محنت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس جیسی کسی اور چیز کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہو، تو اگر اس سے ملتی جلتی کسی اور چیز کا حکم قرآن و حدیث میں مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا حکم بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسلم شریف سے، اور حدیث کا نمبر ہے 1148۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے روزے تھے منت کے، نظر مانی تھی، منت مانی تھی، وہ روزے ان کے ذمے تھے، وہ رکھے بغیر فوت ہو گئی ہیں، افاصوم عنہا، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا ارأیت لو کان علی امک دین فقضیتیہ اکان یؤدی ذلک عنہا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کسی کا قرض ہو، تمہاری ماں نے کسی کا قرض دینا ہو، قرض دیے بغیر فوت ہو گئی ہوں، اور تم اپنی ماں کی طرف سے وہ قرض ادا کر دو تو کیا ادا ہو جائے گا؟ کہنے لگی بالکل۔ تو آپ نے کہا کہ روزوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا جب لوگوں کا قرض تم ادا کرو گی تو ادا ہو جائے گا، تو اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اسے ادا کرو۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے قرض کو قیاس کیا ہے کس پہ؟ لوگوں کے قرض پہ، کہ جیسے میت کی طرف سے آپ لوگوں کا قرض ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا اور ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی جو اللہ کا قرض ہے کسی میت پہ وہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ادا ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے۔ اگرچہ یہ آپ کی حدیث ہے تو آپ قیاس نہ بھی کرتے تو حدیث ہونے کے لحاظ سے آپ کی بات حجت تھی، دلیل تھی، شریعت تھی۔ آپ کو اب ایک اور مثال دوں گا تاکہ آپ قیاس کو سمجھ سکیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7158 7158۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کوئی بھی جج، کوئی بھی قاضی، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس حالت میں نہ کرے کہ وہ غصے میں ہو۔ کون غصے میں ہو؟ جج۔ اب جج اگر غصے میں ہے تو اسے فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ غصے کی حالت میں آپ کی عقل صحیح کام نہیں کرے گی، آپ توجہ سے فیصلہ نہیں کر سکیں گے، آپ ہو سکتا ہے مظلوم کو ظالم بنا دیں اور ظالم کو مظلوم بنا دیں، آپ کے اس فیصلے سے کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کس حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کر دیا؟ غصے کی حالت میں۔ اب آپ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ کیا میں شدید بھوک کی حالت میں فیصلہ کر سکتا ہوں جب مجھے شدید بھوک لگی ہو؟ تو جواب کیا ہوگا آپ کا؟ نہیں کر سکتے آپ۔ دلیل یہی حدیث۔ آپ شدید بھوک کی حالت کو قیاس کریں گے غصے کی حالت پہ، کہ جیسے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ توجہ آپ کی کہیں اور ہوگی، تقسیم ہوگی، آپ خود ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، اس حالت میں کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ تو یہی صورتحال ہوگی جب آپ کو شدید بھوک لگی ہوگی، یہی صورتحال ہوگی جب آپ کو شدید پیاس لگی ہوگی، یہی صورتحال ہوگی جب آپ انتہائی غمگین ہوں گے اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ہیں۔ تو آپ کسی بھی مسئلے میں آپ انتہائی غمگین ہیں، توجہ آپ کی ادھر ہے، تب آپ فیصلہ نہ کریں۔
تو ان حالات کو آپ نے قیاس کیا ہے کس حالت پہ؟ غصے کی حالت پہ، کہ جیسے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ شدید بھوک، شدید پیاس، شدید غم وغیرہ کی حالت میں بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ علت ایک ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلے سے منع کیا گیا، علت کیا تھی؟ کہ فیصلہ صحیح ہو نہیں سکے گا، خطرہ ہے۔ تو یہی علت یہاں پہ بھی ہے، یہی سبب یہاں پہ بھی موجود ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی معذرت کے ساتھ کہ مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے، لیکن آپ سب اس حدیث کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قربانی میں وہ جانور نہیں چلے گا جو کیا ہو؟ کانا ہو، جس کی نگاہ میں کیا ہو؟ مسئلہ ہو۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر کوئی جانور اندھا ہو تو کیا اسے قربانی کے موقع پہ ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ آپ کہیں گے نہیں کر سکتے، وہ کہے گا دلیل؟ تو آپ کہیں گے دلیل قیاس ہے، کہ جب اس جانور کو قربانی کے طور پہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے، جس کی آنکھ میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے، تو وہ جانور جس کی آنکھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے اسے ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ قیاس۔ تو اس طرح اگر قیاس صحیح ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قیاس ہو حدیث کے مد مقابل، قیاس کے ساتھ آپ قرآن کی آیت کو ریجیکٹ کر رہے ہوں، قیاس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ قیاس باطل ہے، غلط قیاس ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیں آپ۔ ہمارے پاس حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے اس کا 2083 2083۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی کہ درست نہیں ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی کہ نکاح تب درست ہوگا جب نکاح لڑکی اپنے ولی، یعنی کہ اپنے باپ نہیں ہے تو دادا نہیں ہے تو بڑا بھائی، ان جو اس کے ولی ہیں ان کی اجازت سے کرے، ان کی رضامندی سے کرے۔ یہ کیا ہو گئی؟ حدیث۔ اب آپ جانتے ہیں کئی لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ قیاس۔ کیا قیاس ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عورت گاڑی خرید سکتی ہے؟ کیا عورت موبائل خرید سکتی ہے؟ کیا عورت چینی خرید سکتی ہے؟ ہم کہیں گے بالکل خرید سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زمین خریدے، گھر خریدے، گاڑی خریدے، موبائل خریدے، ایسے ہی اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرے۔ یہ کیا کیا؟ قیاس۔ نکاح کو قیاس کیا کس پہ؟ بیع پہ۔ تو ہم کہیں گے یہ قیاس باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جرم کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کے مقابلے میں قیاس اور رائے اور اپنی عقل اور خیالات کو اختیار کیا۔ وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ، اور ان لوگوں نے اسے کافر قرار دیا جس نے ان کی مخالفت کی۔ کنہوں نے؟ جہمیوں نے۔ کیونکہ آپ جان چکے ہیں ان کے بڑے بڑے عقائد کیا ہیں، کیا کون سے بڑے عقائد تھے؟ نام لیں کسی کا۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب جس نے کہہ دیا کہ مخلوق نہیں صفت ہے، اس کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو روز آخر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اب جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اہل جنت روز قیامت دیکھیں گے، انہوں نے اس کو کافر قرار دیا۔
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا اور صفات کا انکار کیا جائے۔ اب جس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، انہوں نے اس کو کافر قرار دیا یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانتا ہے، ہاتھ تو انسان کے ہوتے ہیں، بندے کے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ مان لیے تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے اعضاء ہیں، پھر ماننا پڑے گا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرح ہے۔ تو بندے کے ہاتھ میں تو کئی عیب ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، پھر ماننا پڑے گا اللہ کے ہاتھ میں بھی کمزوریاں ہیں۔ تو خالق کو مخلوق پہ قیاس کیا، اور پھر اس وجہ سے اللہ کی صفات اور ناموں کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کے نام مانے، اللہ کی صفات تسلیم کی، ان کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ فدخل فی قولہم الجاہل والمغفل والذی لا علم لہ، تو ان کے قول میں داخل ہو گیا، ان کی باتوں میں آ گیا، ان کے عقیدے کو قبول کر لیا۔ کس نے؟ الجاہل، جاہل قسم کے لوگوں نے، والمغفل، اور ان لوگوں نے جو بھولے بالے تھے، جن کو دھوکہ دینا ممکن تھا، والذی لا علم لہ، اور ان لوگوں نے جو علم سے تہی دامن تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، علم سے خالی تھے، یہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ جاہل قسم کے لوگوں نے، غافل قسم کے لوگوں نے، لا علم قسم کے لوگوں نے جہمیوں کی باتوں کو قبول کیا۔ حتی کفروا من حیث لا یعلمون، یہاں تک کہ یہ کافر ہو گئے۔ کون؟ یہ جاہل قسم کے لوگ، یہ غافل قسم کے لوگ، یہ لا علم قسم کے لوگ، انہوں نے کفر کیا وہاں سے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں تھا، یعنی کہ کفر کیا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کفر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جب جاہل آدمی کہے گا کہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو یہ کفری الفاظ ہیں۔ جب جاہل آدمی یہ کہے گا کہ روز قیامت اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو یہ قرآن کے ساتھ کفر ہے، قرآن کے ساتھ، تو قرآن تم کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے اہل جنت۔ تو اس لیے یہ لوگ، ان لوگوں نے کفر کیا وہاں سے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں تھا۔ فَهَلَكَتِ الْأُمَّةُ مِنْ وُجُوهٍ، تو امت ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی کئی اعتبار سے، یعنی کہ اس اعتبار سے بھی ہلاک ہو گئی کہ قرآن کو مخلوق مانا، اس لحاظ سے بھی تباہ ہو گئی کہ اللہ کے ناموں کا انکار کیا، اس لحاظ سے بھی تباہ ہو گئی اللہ کی صفات کا انکار کیا، اس لحاظ سے بھی تباہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انکار کر دیا، کہہ دیا کہ اللہ کلام نہیں کرتا۔ تو کئی اعتبار سے امت ہلاک ہو گئی۔ امت سے مراد ساری امت نہیں ہے، وہ امت جو ان کی باتوں میں آ گئی۔ وَكَفَرَتْ مِنْ وُجُوهٍ، اور کئی لحاظ سے امت کیا ہو گئی؟ امت نے کفر کیا۔ وَتَزَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، اور کئی لحاظ سے، کئی اعتبار سے امت نے کیا کیا؟ زندیقوں والا کام کیا، بے دین لوگوں والا کام کیا۔ وَضَلَّتْ مِنْ وُجُوهٍ، اور کئی لحاظ سے امت گمراہ ہو گئی، امت نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ وَتَفَرَّقَتْ، اور امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی، گروہوں میں بٹ گئی۔ وَابْتَدَعَتْ مِنْ وُجُوهٍ، اور کئی لحاظ سے امت نے بدعت کا راستہ اختیار کر لیا۔ إِلَّا مَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کون؟ ہلاکت سے، کفر سے، زندیقیت سے، گمراہی سے، بدعات سے کون بچے؟ وہ بچا من ثبت، جو قائم رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پہ، وَأَمْرِهِ، اور آپ کے معاملے پہ، آپ کے دین پہ، آپ کی شریعت پہ، وَأَمْرِ أَصْحَابِهِ، اور جو قائم رہا آپ کے صحابہ کرام کے معاملے پہ، ان کے دین پہ۔ ان گمراہیوں سے، اس کفر سے، ان بدعات سے کون محفوظ رہا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پہ رہا، آپ کی احادیث پہ رہا، جس نے آپ کی احادیث کو مضبوطی سے تھام لیا،
جس نے آپ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اس دین کو مضبوطی سے تھام لیا جس پہ صحابہ کرام تھے۔ وَلَمْ يُخَطِّ أَحَدًا مِّنْهُمْ، وہ سلامت رہا جس نے ان صحابہ کرام میں سے کسی کو غلط قرار نہیں دیا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی صحابی سے کسی ایک مسئلے میں غلطی ہو جائے، وہ کسی ایک مسئلے میں خطا کر جائے، لیکن کسی صحابی کو آپ مطلق طور پہ گمراہ قرار دے دیں، مجموعی طور پہ ہر لحاظ سے غلط قرار دے دیں، تو یہ آپ کا عقیدہ خطرناک ہے۔ تو یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا جو درست راستے پہ تھے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، کسی ایک مسئلے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی صحابی کو مکمل طور پہ کافر قرار دے دیں یا منافق قرار دے دیں یا گمراہ قرار دے دیں تو یہ آپ کی طرف سے گمراہی ہے، اور یہ کام اچھے لوگوں نے نہیں کیا۔ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَمْرَهُمْ، تو کون سلامت رہا، کون بدعات سے بچ گیا، کون کفر سے بچ گیا؟ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ قائم رہا، آپ کے معاملے اور شریعت پہ قائم رہا، اور جو آپ کے صحابہ کرام کی شریعت پہ قائم رہا، اور جس نے ان میں سے کسی کو غلط قرار نہیں دیا، اور جو ان کے دین اور ان کے معاملے سے جس نے تجاوز نہیں کیا، صحابہ کرام کے معاملے سے جس نے تجاوز نہیں کیا۔ وَوَسِعَهُ مَا وَسِعَهُمْ، اور جس کو وہ دین کفایت کر گیا جو دین صحابہ کرام کو کفایت کر گیا۔ صحابہ کرام کس دین پہ تھے؟ قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ تو جو صحابہ کرام کی طرح قرآن اور صحیح حدیث پہ ہے، یہ وہ ہے جو گمراہی سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا۔ وَلَمْ يَرْغَبْ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ، اور جس نے صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے مسلک اور ان کے مذہب سے اعراض نہیں کیا، بلکہ وہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلا۔ وَعَلِمَ، اور جس نے جان لیا کہ انہم کانوا علی الاسلام الصحیح، کہ صحابہ کرام درست اسلام پہ تھے اور درست ایمان پہ تھے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، ترمذی شریف والی حدیث جس کا نمبر ہے 2641 2641، کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک گروہ کون سا ہے جو کامیاب ہوگا، جو جہنم سے بچ جائے گا؟ فرمایا جو ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہوگا۔ تو وہ دین جس پہ مجموعی طور پہ صحابہ کرام چلے وہ حجت ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کسی ایک مسئلے میں کسی ایک صحابی کو غلطی لگ جائے، لیکن وہ دین جس پہ سب صحابہ کرام تھے وہ حجت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ فَقَلَّدَهُمْ دِينًا وَاسْتَرَاحًا، تو جس نے اپنے دین کے معاملے میں ان کی تقلید کی، کن کی؟ صحابہ کرام کی، تو یہ ہے جو گمراہی سے بچ گیا، یہ ہے جو راحت پا گیا، یہ ہے جو نجات پا گیا۔ تو یہاں پہ لفظ کون سا استعمال کیا امام بخاری نے؟ تقلید کا۔ بہتر یہ تھا کہ تقلید کا لفظ استعمال نہ کرتے، اتباع کا استعمال کرتے۔ کون سا لفظ استعمال کرتے؟ اتباع کا، پیروی کرنا، کیونکہ صحابہ کرام اور بعد میں آنے والوں کے نقش قدم پہ چلا جائے گا کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ۔ تقلید کیا ہوتی ہے کہ دلیل کے بغیر کسی کے پیچھے چل پڑنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام بربہاری نے اگرچہ لفظ تقلید کا استعمال کیا، مراد ان کی اتباع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کن پہ راضی ہو گیا؟ ان صحابہ کرام پہ جو پہلے پہل مسلمان ہوئے، جو دین اور ایمان میں نمبر لے گئے، سبقت لے گئے، اور اللہ ان پہ بھی راضی ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اللہ نے لفظ کیا بولا؟ اتباع کا۔ جنہوں نے انصاری صحابہ کرام
اور مہاجر صحابہ کرام کی کیا کی؟ اتباع کی، پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بھی اتباع کا حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، سورہ آل عمران۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو دین تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ تقلید کرو۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ وعلما، جس نے جان لیا انہم کانوا علی الاسلام الصحیح والایمان الصحیح، کہ وہ یعنی کہ صحابہ کرام صحیح اسلام پہ تھے اور صحیح ایمان پہ تھے۔ فقلدہم دینہ، چنانچہ اس نے ان کی تقلید کی اپنے دین کے معاملے میں، واستراح، اور راحت پا گیا، نجات پا گیا، سکون پا گیا۔ وعلما، اور اس نے جان لیا ان الدین انما ہوا بالتقلید، کہ دین نام ہے تقلید کرنے کا، یعنی کہ اتباع کرنے کا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کا۔ بدعات کا نام دین نہیں ہے، دین میں نئی چیزیں لانے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے کہ آپ اس پہ چلیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دین یہ ہے کہ آپ اس پہ چلیں جس پہ صحابہ کرام تھے۔ والتقلید لاصحاب محمد، کہتے ہیں تقلید کن کی ہوگی؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، صحابہ کرام کی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کامیاب ہونے والا گروہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے پہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال ہے آخر میں، اگر کسی مسئلے میں صحابی کا موقف اور ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف اور ہو، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہ اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں۔ ہمارے پاس آیت ہے سورہ نساء کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پہ رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی کہ اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ تو صحابہ کرام بہت عظیم ہیں، صحابہ کرام سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے اس دین پہ بھی ہم چلتے ہیں جس دین پہ وہ مجموعی طور پہ تھے، سب کے سب تھے۔ لیکن اگر کسی ایک مسئلے میں کوئی صحابی الگ راہ اختیار کر گیا کسی وجہ سے اور اس کی دلیل نہیں ملی، اس بارے میں حدیث نہیں ملی، تو وہاں پہ ہم قرآن و حدیث کی پیروی کریں گے اور اس دین کی پیروی کریں گے جس پہ مجموعی طور پہ صحابہ کرام تھے۔ تو یہ بڑی اہم گفتگو کی ہے آج کے اس مسئلے میں، کس نے؟ امام بربہاری رحمہ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ امام بربہاری کی قبر کو منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ اس زمانے میں جب لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، موبائل کے ساتھ، اور آپ اس زمانے میں اپنا وقت دے رہے ہیں صحیح عقیدہ سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی کے وقت میں، آپ سب لوگوں کی اولاد میں، رزق میں، زندگی کے امور میں برکتیں ڈالے، آپ سب لوگوں کی پریشانیاں اور ٹینشنیں دور فرمائے۔ بلکہ مجھے یاد آیا ہمارے عبد المحسن بھائی جو واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں، ان کے سسر بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ عبد المحسن بھائی کے سسر کو عافیت دے، صحت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔